الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وكريمنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان وقال النبي صلى الله عليه وسلم أبغض الحلال عند الله الطلاق أو كما قال عليه الصلاة والسلام رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. میرے دینی و ایمانی بھائیوں، امت اسلامیہ کے غیور فرزندوں، نوجوانان اسلام، بزرگان دین اور میرے عزیز ساتھیوں، اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا ہے، اور اس کے بعد دنیا میں نسل انسانی کا اضافہ ہوتا گیا اور بہت سارے رشتے دنیا میں قائم ہوئے. انہیں میں سے میاں بیوی کا رشتہ بھی سب سے جامع اور بہترین رشتہ ہے، جس کے بارے میں تقریباً 2-4 ہفتوں سے آپ حضرات کے سامنے مکمل تفصیلات بیان ہو رہی ہیں. چونکہ ایک اہم موضوع ہے، بڑا موضوع ہے، نکاح کے سلسلے میں معاشرے میں بیداری لانے کی ضرورت ہے. اس بنیاد پر اس موضوع کے لیے کئی ہفتے منتخب کیے گئے تاکہ اسلامی طرز معاشرت اور اسلام کے نظام کے مطابق، شریعت کے مزاج کے مطابق ہم سب کو زندگیاں گزارنا آ جائے اور ہمارے لیے وہ راستے آسان ہو جائیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شوہر کے حقوق بتائے، بیوی کے حقوق بتائے. شوہر کو بتایا کہ تمہارے اوپر کیا ذمہ داریاں ہیں، بیوی کو بتایا کہ تمہارے اوپر کیا ذمہ داریاں ہیں. اعتدال اور بیلنس کے ساتھ زندگی گزارنے کے آداب، طریقے، سنتیں، یہ تمام چیزیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائے، بلکہ عملی طور پر کر کے دکھائے. گزشتہ ہفتے اور اس سے پہلے والے ہفتے میں نے بیان کیا ہے. قرآن پاک میں اس رشتے کو لباس سے تعبیر کیا گیا، اور ایک جگہ یہ بھی کہا گیا نساؤکم حرث لکم، کہ عورتیں تمہارے لیے کھیتیاں ہیں یا تمہاری کھیتیاں ہیں. ظاہر سی بات ہے، انسان اپنے کھیت کی حفاظت کرتا ہے، وہ اپنی بیوی کی حفاظت کرے، کھیت کا خیال رکھتا ہے، اس کی ضرورت کو، اس کے تقاضوں کو پورا کرتا ہے.
بیوی کی ضرورت کو، بیوی کے تقاضوں کو پورا کرے، اپنے کھیت میں کسی دوسرے کو گھسنے نہیں دیتا ہے، اپنے گھر میں کسی ایسے آدمی کو گھسنے نہ دے جو عزت اور عصمت کا ڈاکو ہو۔ بہرحال یہ بہت ساری چیزیں قرآن اور حدیث میں اللہ نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے ہیں تاکہ میاں بیوی کا یہ رشتہ آسانیوں کے ساتھ اور سکون اور عافیت کے ساتھ اپنے منزل مقصود تک پہنچ جائے۔ عورتوں کو مخاطب کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو كنت آمرا ان يسجد لأحد لأمرت المرأة ان تسجد لزوجها، کہ سجدہ اللہ کے علاوہ کسی کو جائز نہیں ہے۔ اگر سجدہ اللہ کے علاوہ کسی کو جائز ہوتا تو میں بیوی کو حکم دیتا کہ وہ شوہر کو سجدہ کرے۔ ایک اور جگہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو عورت اس حال میں رات گزارے ایم امرأۃ باتت، کہ ایسی عورت رات گزارے اور شوہر اس کا غصے سے ہو، ناراضگی کے ساتھ سویا ہو، تو فرشتے اس پر لعنت کرتے ہیں۔ عورت کو یہ بتا دیا گیا کہ شوہر کو راضی رکھنے کی فکر کی جائے، وہ تمہارے کسی عمل سے، تمہارے کسی قول سے، تمہارے کسی حرکت سے وہ ناراض نہ ہو۔ اور مردوں کو حکم دیا، ایک صحابی نے آ کر کے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ما حق زوجت احدنا علیہ، ہماری بیویوں کا ہم پر کیا حق ہے، ہماری بیویوں کا ہم پر کیا حق ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تطعمها اذا طعمت وتكسوها اذا اكتسيت ولا تضرب الوجه ولا تقبح ولا تهجر الا في البيت، جو تم جس معیار کا کھانا کھاتے ہو وہ کھانا کھلاؤ، جس معیار کے کپڑے پہناتے ہو معیار کے پہنتے ہو اس معیار کے کپڑے پہناؤ، گالیاں مت دو، ڈانٹ ڈپٹ مت کرو، لعنت ملامت مت کرو، چہرے پر مت مارو، اور گھر میں رہنے کی تلقین کرو۔ شوہر کی ذمہ داریاں ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے بیان فرمایا کہ انسانی معاشرہ اعتدال پر قائم ہو، شوہر اپنے حقوق پہچانے، بیوی اپنے حقوق پہچانے، ہماری اپنی اپنی ذمہ داریوں کو سمجھیں، تب جا کر گھر مثالی گھر بنتے ہیں۔ اگر اختلافات پیدا ہوں، انبن پیدا ہو، دونوں میں نباہ ممکن نہ ہو، پوری صورتیں ہو جائیں جوڑنے کی، جمانے کی، اتحاد کی، لیکن کوئی کارگر ثابت نہ ہو، تو پھر شریعت نے جو حکم دیا، جو گزشتہ ہفتے میں نے آپ کو بتایا تھا، اس کا نام ہے طلاق۔ طلاق بڑا معمولی لفظ ہے، لیکن اتنا بڑا اس کا اثر ہے، پاورفل ہے، کہ ایک لفظ میاں بیوی کی سالوں سال کی زندگی کو توڑ دیتا ہے۔ چونکہ نکاح کے موقع پر ایک معاہدہ ہم نے کیا ہے، نکاح ایک معاہدہ ہے اور ایک مضبوط معاہدہ ہے، ایجاب اور قبول سے جو بنتا ہے، جو جڑتا ہے، جو پائے تکمیل تک پہنچتا ہے۔ اب اسی رشتے کو ناچاقیوں کی بنیاد پر، مزاج کے انبن ہونے کی بنیاد پر اگر ہم توڑنا چاہیں تو اس کے لیے ایک طریقہ بتایا گیا ہے شریعت میں۔ اس طریقے کے مطابق شریعت کو ملحوظ رکھتے ہوئے انسان طلاق دینے کی کوشش کرے۔ دنیا کا کوئی رشتہ
توڑنے کی بنیاد پر ٹوٹتا نہیں ہے، نہ بولنے کی بنیاد پر ٹوٹتا ہے، اور نہ کسی رشتے کو ہم توڑ سکتے ہیں، کاٹ سکتے ہیں۔ باپ 1000 مرتبہ کہے یہ میرا بیٹا نہیں ہے، وہ بیٹا بیٹا ہی رہے گا۔ کوئی طاقت باپ اور بیٹے کو جدا نہیں کر سکتی۔ بیٹا کہے کہ یہ میرا باپ نہیں ہے، باپ باپ ہی رہے گا، باپ کو جدا نہیں کیا جا سکتا۔ ماں بیٹی کا رشتہ برقرار رہے گا، بیٹی ماں کا رشتہ برقرار رہے گا، بھائی بھائی کا رشتہ برقرار رہے گا، بھائی بہن کا رشتہ برقرار رہے گا۔ دو بول، دو جملے، دو الفاظ ان رشتوں کو کاٹ نہیں سکتے۔ لیکن میاں بیوی کا یہ رشتہ اتنا عظیم رشتہ ہے، جڑتا بھی ہے اور ٹوٹتا بھی ہے۔ دو بول ہماری زبان سے کیا نکلے، ایک جملہ ہماری زبان سے کیا نکلا، میاں بیوی کا پاکیزہ رشتہ یہ ٹوٹ جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ مسائل ہیں اس کے، 1 طلاق، 2 طلاق، 3 طلاق۔ اس لیے اس رشتے کو لے کر کے چلنا ہے۔ ایک لڑکی اپنے ماں باپ کے گھر میں 18 سال، 20 سال، 22 سال رہتی ہے، بقیہ پوری زندگی اسے اپنے شوہر کے ساتھ گزارنا ہے۔ ایک لڑکا 24 سال، 25 سال، 27 سال اپنے ماں باپ کے ساتھ رہتا ہے، بعد میں بھی رہتا ہے، لیکن شادی کے بعد جو ذمہ داری اس کی بڑھ جاتی ہے وہ کئی سالوں تک رہتی ہے۔ جو رشتہ میاں بیوی کا ہے اس کو لے کر چلنا ہے، سنبھال کر چلنا ہے۔ حالات، پریشانیاں، تکلیفیں ان رشتوں میں بھی آئیں گی۔ کمال یہ ہے ان رشتوں کو سنبھال کر قوت برداشت کے ساتھ، صبر کے ساتھ اس رشتے کو لے کر چلنا ہے۔ بیوی غصے میں ہے تو شوہر کو ٹھنڈا ہونا پڑے گا، شوہر غصے میں ہے تو بیوی کو ٹھنڈا ہونا پڑے گا۔ دونوں غصے میں ہو تو مسئلہ حل نہیں ہوتا ہے، مسئلہ بگڑ جاتا ہے۔ ایک نظام ہے، اس نظام کو سمجھنا ہے۔ غصے میں جو آیا کہہ دیا، بک دیا، کنٹرول کراتی ہے شریعت۔ اسلام صبر کا سبق سکھاتا ہے کہ صبر کے دامن کو ملحوظ رکھیں، صبر کے دامن کو تھامیں، غصے میں آ کر وہ الفاظ نہ کہیں کہ تمہارے غصے کا ایک لفظ تمہاری زندگیوں کو ختم کر دیتا ہے، اور بعد میں پچھتا رہے ہیں کہ مجھے ایسا نہیں کہنا چاہیے، ویسا کہنا نہیں چاہیے، غصے میں ہوا، تکلیف میں ہوا۔ یہ تمام باتیں بے سود ہیں۔ شریعت کہتی ہے بولنے سے پہلے تولو، پہلے سمجھو کیا تمہاری زبان سے نکل رہا ہے، کون سے الفاظ نکل رہے ہیں، کون سا جملہ نکل رہا ہے، کیا یہ جملہ تمہارے رشتوں کو توڑ تو نہیں رہا ہے، تمہیں میاں بیوی کے رشتے سے کاٹ تو نہیں رہا ہے، تمہاری زندگیوں میں دراڑیں تو پیدا نہیں کر رہا ہے۔ ہر جملے پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ قرآن پاک میں سورۃ الطلاق کے نام سے ایک سورت ہے، طلاق کے نام سے، اور سورہ بقرہ میں احکامات ہیں۔ طلاق کے سلسلے میں احکامات اتنی تفصیل کے ساتھ بیان کیے گئے، بہت کم احکام اتنی تفصیل کے ساتھ قرآن میں بیان کیے گئے۔ الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان۔ انسان 2 مرتبہ طلاق دیتا ہے، مطلب یہ ہے کہ 2 مرتبہ کی طلاق میں اسے رجوع کا حق حاصل ہے۔ تیسری مرتبہ طلاق دیا ہے تو پھر مسئلہ گمبھیر ہو جائے گا، مسئلہ بڑا ہو جائے گا۔ تیسری طلاق کا تذکرہ تو بعد میں آ رہا ہے، کہا کہ 2 طلاق ہے، اگر ان 2 طلاق، ایک طلاق دے دیا پھر ایک طلاق دے دیا، رجوع کا حق حاصل ہے کہ دوران عدت انسان اپنی بیوی سے رجوع کر سکتا ہے۔ اور شریعت نے یہ کہا ہے ساتھ چل رہا ہے، اچھائی کے ساتھ اس کو رکھنا ہے تو اچھائی کے ساتھ اس کو رکھو، ذلت کے ساتھ رکھنا نہیں ہے، نہ ذلت والا معاملہ بیوی کے ساتھ کرنا ہے۔ اگر آپس میں بن نہیں رہی ہے، اتفاق نہیں ہو پا رہا ہے، ایسے حالات آئے، ایسے حوادث آئے، ایسے واقعات رونما ہوئے کہ زندگی اب بننے کا نام نہیں لے رہی ہے، 1000 سمجھایا گیا،
بٹھایا گیا، بات چیت کی گئی، لیکن مسئلہ نبھنے کا نہیں ہے، نبھانے کا نہیں ہے۔ اب کہہ رہے ہیں اب چھوڑنا بھی ہے، عزت کے ساتھ چھوڑو، احسان کے ساتھ چھوڑو۔ گالیاں دے کر، لڑائی کر کے، جھگڑا کر کے، سر پھوڑ کر، دانتیں توڑ کر، اپاہج بنا کر چھوڑنا نہیں ہے۔ او تسریحم باحسان، اچھائی کے ساتھ رخصت کرو۔ وہ الگ اپنی زندگی بنانے کی، تم الگ زندگی بنا لو۔ میرے بھائیوں، طلاق شریعت کا ایک حکم ہے، شریعت کا ایک حصہ ہے۔ بعض لوگوں نے اسی کو مدعا بنا لیا اور ایسے پروپیگنڈا کرنا شروع کر دیا کہ طلاق ہی پورا اسلام ہے، طلاق ہی پورا دین ہے، طلاق ہی پوری شریعت ہے۔ طلاق ایک حصہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابغض الحلال الی اللہ الطلاق، کہ اللہ کے نزدیک ناپسند چیزوں میں، حلال ناپسند چیزوں میں کوئی چیز ہے تو طلاق۔ طلاق ایک مجبوری کا عمل ہے، طلاق ایک بارڈر پر پہنچنے کے بعد وہ لاگو ہوتا ہے۔ ہنسی مذاق میں، کھیل کود میں، خوش رہتے ہوئے طلاق دینے کی چیز نہیں ہے۔ جب دونوں میں کسی صورت نباہ نہیں ہو پا رہی ہے تو ایک آخری بارڈر دیا گیا کہ اب آپ ساتھ میں رہو یا آپ جدا ہو جاؤ، لیکن اس سے پہلے سبق پڑھایا گیا ہے۔ سورہ نساء میں سبق دیا گیا ہے واللاتی تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن طعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا وإن خفتم شقاق بينهما فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما۔ ایک سبق دیا گیا، پڑھایا گیا کہ اگر بیوی سے ہمارا بن نہیں رہا ہے، ہماری نافرمان ہو چکی ہے، ہماری بات سن نہیں رہی ہے، ہمارے خلاف کر رہی ہے، حکموں کی پامالی کر رہی ہے، حکم عدولی کر رہی ہے، پہلا سبق دیا گیا واللاتی تخافون نشوزهن، پہلا کام فعظوهن، پہلے سمجھاؤ، اپنا مزاج بتاؤ، نصیحت کرو کہ تمہارا کام مجھے پسند نہیں آ رہا ہے، تم سمجھ نہیں رہی ہو، یہ اچھا نہیں ہے، یہ برا ہے، یہ مناسب نہیں ہے۔ اللہ رسول کی بات سمجھا کر کوشش کرو، یہ پہلا سبق ہے۔ جب میاں بیوی میں انبن ہو رہی ہے، رشتہ نبھ نہیں رہا ہے، نافرمانیوں پر نافرمانی ہو رہی ہے، شریعت نے پہلا سبق یہ دیا کہ آپ بیٹھ کر کے بات چیت تو کرو، واضح نصیحت کرو، سمجھاؤ۔ فَعِظُوهُنَّ، اب یہ کام کارگر ثابت نہیں ہو رہا ہے، وہی رفتار بے ڈنگی جو پہلے تھی سو اب بھی ہے۔ اب کہا گیا، دوسرا سبق یہ دیا گیا کہ عارضی طور پر بستر الگ کر دو، عارضی طور پر بستر الگ کر دو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک پاک دامن عورت کے لیے، شریف عورت کے لیے سب سے بڑی سزا یہ ہے کہ شوہر اور بیوی کا بستر الگ ہو جائے، ہلکی کچھ دن کے لیے ایک سزا دے دو۔ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، اب اس کے باوجود نہیں سدھر رہی ہے، نہیں سمجھ رہی ہے، راستے پر نہیں آ رہی ہے، کہا گیا وَاضْرِبُوهُنَّ، اب تھوڑا سختی کا معاملہ کرو، ڈانٹ ڈپٹ، زجر و توبیخ، ہلکی مار۔ یہ تیسرا اسٹیپ ہے جو بیان کیا گیا، پہلے واضح نصیحت، دوسرا بستر سے علیحدگی، اور تیسرے نمبر پر ہلکی ڈانٹ ڈپٹ اور مار پیٹ، ہلکی سی۔ ایسا نہیں ہے کہ پورا منہ سوج گیا ہے، شریعت میں وَاضْرِبُوهُنَّ کہا گیا، مارنے کا حکم دیا گیا، پیر توڑ دیے، ہاتھ توڑ دیے، ایسا نہیں ہے۔ دوسری جگہ زندگی گزارنا ہے، چھوڑ دیں گے تو دوسری لکڑی بنا دیے تو زندگی پر لکڑی ہو گئی، ایسا نہیں ہے۔ ڈانٹ ڈپٹ سے دیکھو، مار سے دیکھو، کبھی کبھار مار سمجھ کام آ جاتی ہے، کبھی کبھار واضح نصیحت کام آ جاتی ہے، کبھی کبھار بستر سے علیحدگی کام آ جاتی ہے، کسی ایک اسٹیپ پہ سدھر جاتے ہیں۔ ہلکی مار کا حکم دیا گیا، اب یہ بھی قابو میں نہیں آ رہا ہے، یہ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے،
سبیلا، پھر اب زبردستی کوئی راستہ نہ نکالو، چھوڑ دو، اب آپ کی بیوی ہو گئی ہے، بات مان لی ہے، اب بھی نہیں ہو رہا ہے، اب ذمہ داروں کو بلا کر کے بات سمجھانے کی کوشش کی جا رہی ہے، تمہارے ابا کو بلاؤ، تمہارے بھائی کو بلاؤ، یہاں سے ہمارے ابا ہمارے بچوں ہمارے بھائیوں کو بلائیں گے، بیٹھ کر کے بات کریں گے، ہماری بات نہیں سمجھ رہی ہے، بڑوں کی بات تو سمجھے گی، بڑوں کے درمیان مسئلے کو لایا گیا، اب سمجھاؤ، اب باپ سمجھائے گا، پھلا سمجھائیں گے، بھائی سمجھائے گا، یہ کتنے اسٹیپ رکھے گئے ہیں میاں بیوی کے اختلافات کی صورت میں، ایسے نہیں ہے نمک زیادہ ہو گیا تو طلاق دے دی گئی، کھانا پھیکا ہو گیا تو طلاق دے دی گئی، کپڑے استری نہیں کیے تو طلاق دے دی گئی، یہ مذاق ہے شریعت کے ساتھ، یہ کھلواڑ ہے شریعت کے ساتھ، یہ حکم نہیں ہے شریعت میں، ایسا طلاق دینے والا گنہگار ہو جائے گا، اس نے تو مذاق اڑایا ہے شریعت کا، دین کا، اسلام کا، شریعت نے ایک طریقہ بتایا ہے، اسی لیے بار بار ہمارے مساجد کے ممبروں سے یا باقاعدہ جلسے کر کر طلاق کے احکام بتائے جائیں، عورتوں کو جمع کر کے خلا کے احکام بتائے جائیں، اب مسئلہ خاموش بیٹھنے کا نہیں رہا، اب یہ نہیں ہے کہ ان مسئلوں کو چھپایا جائے، دبایا جائے، نہ بتایا جائے، بچے ہیں بعد میں بتائیں گے، نہیں، اب تو سیمینار ہونا چاہیے طلاق کے مسائل پر، اب کھل کر کے گفتگو ہونی چاہیے طلاق اور خلا پر، اب پانی سر سے اونچا ہو گیا ہے، اب جذبات اتنے بڑھ گئے ہیں، غصہ اتنا بڑھ گیا ہے، بے صبری اتنی بڑھ گئی ہے، منٹوں میں طلاقیں ہو رہی ہیں، منٹوں میں انسانی زندگیاں اجڑ رہی ہیں، میاں بیوی میں دراڑیں پیدا ہو رہی ہیں، اچھا رشتہ ختم ہو جا رہا ہے، ضرورت ہے طلاق کے مسائل سنائے جائیں، سکھائے جائیں، بتائے جائیں، پڑھ پڑھ کر کے ان کو سمجھائے جائیں، کب رشتہ برقرار رہتا ہے، کب رشتہ ٹوٹ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان فرما دیا ہے مسائل، طلاق ایک انسان گولی کب کرتا ہے، کوئی نہیں پوچھتا ہے گولی کھانا جائز ہے یا ناجائز ہے، انسان بیمار ہو تب گولی کھاتا ہے، صحت مندی کے دور میں، صحت کے عالم میں کوئی انسان گولی نہیں کھاتا ہے، پیٹ درد ہوگا تو پیٹ درد کی گولی کھائے گا، بخار ہے تو بخار کی گولی کھائے گا، اب بخار کی گولی کو گالیاں دینا شروع کر دے، یا میڈیکل کو گالیاں دینا شروع کر دے کہ تیرے اندر بخار کی گولی ہے، کھانسی کی گولی ہے، فلاں گولی ہے، شریعت میں طلاق ہے، مجبوری میں لیا جائے گا، رشتوں میں بیماری پڑ جائے گی تب طلاق کی گولی لی جائے گی، ایسے نہیں ہے اچھائی کی حالت میں، سکون کی حالت میں، عافیت کے معاملے میں انسان طلاق کی گولی کھا رہا ہے، مجبوری جس قسم کی مجبوری ہے اس موقع پر وہ گولی کا استعمال، وہ دوا کا استعمال ہو رہا ہے، طلاق ظلم نہیں ہے، بعض لوگوں نے کہا عورتوں پر طلاق ظلم ہے، وہ کہاں جائے گی، وہ کدھر جائے گی، اس کو لٹکا دیا گیا، اس کو چھوڑ دیا گیا، یہ اسلام کیسا مذہب ہے جو عورت کو حق نہیں دے رہا ہے، عورت کو لٹکا کر کے رکھ دیا، طلاق دے کر اس کی زندگی اجیرن بنا دی گئی ہے، شریعت تو کہہ رہی ہے اٹھتے بیٹھتے کھاتے پیتے طلاق دینا نہیں ہے، اس کا ایک سبق ہے، اس کا ایک طریقہ ہے، رشتوں کو نبھانا ہے، ہم کبھی یہ کوشش نہیں کرتے اپنے بیٹے کو بٹھا کر، اپنی بیٹی کو بٹھا کر یہ سمجھائیں، یہ نہیں سمجھائیں، ہم نے یہ سمجھ رکھا ہے بڑی بڑی ڈگریوں سے گھر بن جاتے ہیں، بڑی بڑی سندوں سے رشتے بن جاتے ہیں، رشتے مل جاتے ہیں، رشتے نبھتے نہیں ہیں، مل گئے رشتے، بیٹا ڈاکٹر ہے تو ڈاکٹر کو رشتہ مل گیا، لیکن گھر میں زندگی کیسے گزاری جائے، کیسے رہا جائے، قوت برداشت پیدا کیسے کی جائے، اپنے آپ میں کنٹرولنگ نظام کیسا ہو، ہم نے چھوڑ دیا، نتیجہ کیا ہے، ہمارے پاس دارالقضاء میں بھرے پڑے ہیں طلاق اور خلا کے مسائل، انگنت ہیں، ہر دارالقضاء کے اندر اتنے مسائل طلاق اور خلا کے پڑے ہوئے ہیں، نہیں سمجھایا گیا بچوں کو، نہ بچیوں کو، ماں فخر سے کہتی ہے اسے چھوڑ دے میں تیری 4 شادیاں کراؤں گی، 4 شادیوں کی سنت تو یاد ہے، 4 شادیوں کی شریعت تو یاد ہے، بہو کے ساتھ کیسے زندگی گزارنا ہے وہ بیٹے کو سمجھاتی تھی، نہ باپ سمجھا رہا ہے نہ ماں سمجھا رہی ہے، نتیجہ کیا ہے کہ آپس کے اختلافات کی بنیاد پر طلاق کے بعد کی جو زندگی ہے، آج بھائی ٹھہر کر کے طلاق کرا رہا ہے، باپ ٹھہر کر کے طلاق کرا رہا ہے، ہم سنبھال لیں گے،
اب بھی پال لیں گے. شادی کے بعد پالنا الگ ہوتا ہے، شادی سے پہلے پالنا الگ ہوتا ہے. شادی کے بعد کی زندگی الگ ہوتی ہے، شادی سے پہلے کی زندگی الگ ہوتی ہے. ہمارے پاس ہمارے گھروں میں شریعت کا سبق ختم ہو گیا، شریعت کا نظام ختم ہو گیا، تعلیم ختم ہو گئی، مسئلے مسائل کی رغبت نہیں رہی. نہ علماء سے پوچھا جاتا ہے، نہ دارالقضاء میں مسائل لاتے ہیں. کتنے ایسے لوگ ہیں گھروں میں طلاق دے دیے ہیں، 3 طلاق ہو چکی ہے، پھر بھی اپنی بچیوں بیویوں کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں. علماء کے پاس جائیں گے طلاق پڑ جائے گی، دارالقضاء جائیں گے رشتہ ٹوٹ جائے گا، رشتہ ختم ہو جائے گا. جانتے ہیں پھر بھی زندگیاں گزر رہی ہیں. حرام نہیں ہے، زنا نہیں چل رہا ہے گھر میں. پھر پریشانیاں نہیں آئیں گی تو کیا آئیں گی؟ حالات نہیں آئیں گے تو کیا آئیں گے؟ نہ صبر ہے، نہ قوت برداشت ہے. اور اس موبائل نے تو زندگیاں برباد کر کے رکھ دی ہیں. نہ بیوی شوہر کو وقت دے پا رہی ہے، نہ شوہر بیوی کو وقت دے پا رہا ہے. انسانی نظام، پرانی مزاج، پرانی تعلیمات کو ہم نے بھلا کر اپنی زندگیاں چلا رہے ہیں. اچھے کپڑے پہننا خوشگوار زندگی کی علامت نہیں ہے، اچھے کھانے کھانا خوشگوار زندگی کی علامت نہیں ہے. روکا سوکھا کھا کر زندگیوں کو بنا کر چلے گئے. اچھا پہ اچھا کھا کر، اچھا پی کر، اچھے گھروں میں رہ کر آج ہمیں سکون اور عافیت نصیب نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بیان ہو رہی ہے. حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعات بیان کیا میں نے. یہ اس وجہ سے کہ آج ہمارے معاشرے میں یہ نظام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی ہے ہم اس کو اپنے اوپر نافذ کرنے کی کوشش کریں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے معاشرت سکھائی. 5 چیزوں کا نام دین رکھا گیا. عقائد ہے، عبادات ہے، معاملات ہے، معاشرت ہے، اخلاقیات ہے. یہ معاشرت ہے. سکھایا گیا کہ میاں بیوی کے ساتھ کیسے رہے اور بیوی میاں کے ساتھ کیسی زندگی گزارے. لیکن ہم نے بچوں کو نہیں پڑھایا، بچیوں کو نہیں پڑھایا، نہیں سمجھایا، تعلیم نہیں دی. قرآن اور حدیث اور حقوق یہ تمام تعلیمات کو ہم بھلا دیے. ہمیں فکر ہے شادی کے موقع پر سونا خریدنے کی، شاپنگ کی، بڑے بڑے شادی محل بک کرنے کی، اچھے اچھے کھانے کھلانے کی. یہ تمام چیزوں پر ہماری نگاہیں ہیں، یہ تمام توجہات ہیں. ہم کبھی اپنے گریبان میں منہ ڈال کر کے نہیں دیکھتے کہ بیٹے کے لیے ہم نے کیا تیاری کی، دینی اعتبار سے اپنی بیٹی کے لیے ہم نے کیا تیاری کی، کیا سبق ہم نے سکھائے. امور خانہ داری کے بارے میں ہم نے اسے کیا بتایا، کیسے رہنا ہے ساس کے ساتھ، سسر کے ساتھ، نندوں کے ساتھ، دیوروں کے ساتھ، کیا احکامات ہیں اپنے شوہر کی خدمت کے سلسلے میں ہم نے اسے کیا سبق پڑھایا. کچھ بھی نہیں ہے. شادی کر کے دے دیے، ہفتے 15 دن 10 دن 20 دن 1 مہینے کے اندر فون آ رہا ہے کہ گھر میں نب نہیں رہا ہے. آپ کی بیٹی زور ہے، جواب پر جواب دے رہی ہے، سن نہیں رہی ہے. یا شوہر پریشان، یا شوہر کے گھر والے پریشان. ہم نے نخرے برداشت کیے. ہمارے سامنے بھی زور سے بولتی تھی، ہمارے سامنے بھی غصہ کرتی تھی. ہم یہ سوچ کر کے خاموش رہے کہ دوسرے گھر میں جانا ہے، پرائے گھر میں جانا ہے، بیٹی ہے، یہ سوچ کر کے ہم نے چھوڑ دیا تو غصہ اس کی فطرت بن گئی، اس کی عادت بن گئی. اب ہم نہیں سمجھاتے ہیں. ہم بیٹی کو سمجھائیں، زور آواز سے بات مت کرو، غصے سے بات مت کرو، صبر کرو، قوت برداشت پیدا کرو، خادمہ بن کر کے رہو، شوہر کی اطاعت کرو، شوہر کی فرما برداری کرو. یہاں بیٹے کو بٹھا کر کے سمجھا رہے ہیں حسن اخلاق سے پیش آؤ، اچھے کردار کے ساتھ پیش آؤ. بیوی اونچ نیچ ہو جائے معاف کر دو، برداشت کر دو. یہاں بیٹے کو سمجھایا جائے، یہاں بیٹی کو سمجھایا جائے. پھر دیکھو کیسے رشتے بنتے ہیں. پرانے زمانے کے واقعات دیکھو، ہمارے باپ داداؤں کی زندگیاں اٹھا کر کے ہم دیکھیں کتنی تکلیفیں برداشت کی ہیں ہماری مائیں، ہماری دادیاں کتنے مار کھائیں اپنے شوہروں کے پاس. کبھی حرف شکایت گھر تک نہیں پہنچ رہی ہے. زندگیاں بن رہی ہیں، بگڑ نہیں رہی ہیں. آج ہماری زندگیاں بگڑ رہی ہیں، برداشت کی طاقت نہیں ہے. تو میرے حال میرے بھائیوں، ایک شریعت کا ناگزیر معاملہ ہے کہ طلاق ایک مجبوری میں لیا جانے والا ایک فیصلہ ہے. ایسا نہیں ہے اٹھتے بیٹھتے لیں گے. عورت کو بھی حکم دیا گیا کہ اگر شوہر بدتمیز ہے، شوہر کے اخلاق برابر نہیں، شوہر کے کردار برابر نہیں ہے، شوہر کو حکم دیا گیا کہ
خلا کے ذریعے تم اپنی زندگی کو ختم کر سکتی. یہاں لڑکے کو بھی حکم اور یہاں لڑکی کو بھی حکم. جتنے مذاہب میں سچا امانتدار پاکیزہ مذہب اسلام ہے. دنیا کا کوئی مذہب نہیں ہے. سب سے زیادہ طلاقیں مذہب اسلام میں نہیں ہے. ریسرچ کیا گیا, سرچ کیا گیا, پوری تحقیق کی گئی. کیوں؟ ہمارے پاس تو قانون ہے طلاق کا, ہمارے پاس طلاق کا قانون ہے. دوسرے کسی مذہب میں طلاق کا قانون نہیں ہے. کب ملے تب اپنا لیے, جب ملے تب چھوڑ دیے. ان کے پاس کوئی حساب نہیں ہے. لیکن ہمارے پاس قانون ہے. بننے کا بھی قانون ہے, توڑنے کا بھی قانون ہے. ہر ایک کے آداب ہیں, حکمتیں ہیں, مصلحتیں ہیں, دروس ہیں, عبرت ہے. تمام چیزوں کو شریعت نے بیان کر دیا گیا ہے. بس امت مسلمہ کی ذمہ داری ہے ان قوانین پر عمل کرے. شریعت کو سمجھ کر, شریعت کو پوچھ کر, شریعت کے مطابق عمل کر کے ہم اپنی زندگیوں کو چلائیں گے. ہماری زندگیوں میں امن ہوگا, امان ہوگا, سکون ہوگا, چین ہوگا. اللہ تعالی ہم سب کی زندگیوں میں راحتیں, خوشیاں, مسرتیں نصیب فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.